بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیوی پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے۔ یہ حدیث گھریلو اور خاندانی زندگی کے لیے ایک اہم بنیادی دور درس نتائج کے حامل اور سنجیدہ سوال کا قطعی جواب ہے۔ مرد ہو یا عورت، خاندانی زندگی میں قدم قدم پر اس کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ وہ حقوق کے ٹکراؤ، کشاکش اور کسی ایک کے حق کو ترجیح دینے کے فیصلہ کن مرحلے میں کیا طرز عمل اختیار کرے۔ مرد کس کے حق کو سب پر مقدم رکھے اور ایک وفا شور بیوی کس کے حق کو سب کے حقوق پر ترجیح دے۔ ایک شادی شدہ خاتون کا تعلق صرف شوہر ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کے ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی ہوتا ہے اور سب ہی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ خاندانی زندگی میں سب ہی کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں اور بعض اوقات ان حقوق میں زبردست ٹکراؤ، کشاکش، تقابل اور ترجیح کا سوال پیدا ہو جاتا ہے۔ شدت کے ساتھ ہر ایک کے حقوق کے تقاضے سامنے آتے ہیں اور ایک نیک بیوی جو دین و شریعت کے تقاضوں کو بھی احساس رکھتی ہے اور صلہ رحمی کے حقوق اور خانگی ذمہ داریوں کا بھی شعور رکھتی ہے، انتہائی نازک موڑ پر اپنے آپ کو حیران و پریشان پاتی ہے کہ وہ کیا کرے، کس کا ساتھ دے، کس کے حق کو مقدم رکھے اور کس کے حقوق کے تقاضوں کو ترجیح دے۔ وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ خانگی زندگی میں بھی کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، کسی کا حق بھی مجروح نہ ہو، کسی کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے، اور یہ بھی چاہتی ہے کہ دین و شریعت کے مطالبے پر بھی آنچ نہ آئے۔ خانگی زندگی کے اسی نازک موڑ کے لیے اللہ کے رسول کی یہ واضحہ اور قطعی ہدایت سامنے آتی ہے کہ بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ حقوق کی کشاکش کے نازک موڑ پر ایک نیک فطرت اور وفادار بیوی کے لیے دین کا واضح ہے تقاضا اور اللہ کے رسول بے لوگ فیصلہ یہی ہے کہ وہ ہر حق پر شوہر کے حق کو ترجیح دے اور شوہر کے اشارے چشم کو سمجھتے ہوئے وہ مومنانہ رویہ اختیار کرے، جس کی توقع ایک نیک خصلت شوہر بجا طور پر اپنی وفا شعور بیوی سے چاہتا ہے۔ بعض اوقات ایک سادہ لو خاتون حالات کے غلط تجزیے سے اس دھوکے میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے کہ کسی خاص موقع پر، خاص حالات میں شوہر کی مرضی پر دوسروں کی مرضی کو ترجیح دینے میں ہی خیر ہے، لیکن ایسا سمجھنا نظر کی کوتاہی اور عقل کی کمی ہے۔ خیر تو سراسر اس حتمی فیصلے ہی سے وابستہ ہے جو خانگی زندگی کے لیے ایسے نازک موقعوں کے لیے سب سے بڑے نواز اور مہربان رسول نے دیا ہے کہ بیوی پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ البتہ یہ بات نگاہ میں رکھنی چاہیے کہ ایک مومن خاتون سے یہ مطالبہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ شوہر کی رائے اور مرضی دین و شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہو، اور کسی وقت دین و شریعت کے تقاضوں کے خلاف شوہر کو کچھ چاہتا ہے یا والدین کی نافرمانی کرانے پر ہی تلا ہوا ہو یا بہن بھائیوں کے حقوق یکسر نظر انداز کرانے کے لیے مجبور کر رہا ہو، تو ایک مومن خاتون کو یہ واضح حقیقت اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ دین و شریعت کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی، چاہے وہ شوہر ہو یا والدین یا کوئی اور۔ شریعت کے خلاف جو مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے وہ قابل رد ہے۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ ایک مومن خاتون حکمت اور تدبیر کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ اشتعال کی کوئی صورت بھی پیدا نہ ہونے پائے اور دھیرے دھیرے اصلاح بھی ہوتی رہے۔ ٹھیک سوال خانگی زندگی میں مرد کے سامنے بھی آتا ہے۔ خاندانی زندگی میں والدین، بہن بھائیوں اور بیوی کے حقوق میں کشاکش اور ٹکراؤ ایک قدرتی بات ہے۔ بالخصوص ماں اور بیوی کے حقوق اور تقاضوں کی کشاکش بڑی ہی شدید اور جذباتی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن مومن مرد یہ بھی سوچتا ہے کہ میری جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اور وہ ماں کے قابل احترام ہستی کی عظمت کے سامنے جھک جاتا ہے، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پڑھتا ہے
تم میں سے بہتر وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے بہتر ہوں۔ تو وہ حیران و پریشان ہوتا ہے کہ کیا کرے، کس کے جذبات کا خیال رکھے، کس کے حق کو ترجیح دے اور کس کے حق کو کس کے مقابلے میں نظر انداز کرے۔ خاندانی زندگی کے اسی نازک ترین موقع کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد کو یہ قطعی اور فیصلہ کن ہدایت دی ہے کہ وہ مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے، یعنی وہ اس کشاکش میں ایسا رویہ اختیار کرے کہ ماں کے نازک جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اور ماں کو کسی وقت بھی احساس نہ ستائے کہ ناز اور پیار سے پالا ہوا بیٹا آج بیوی کو ماں پر ترجیح دے رہا ہے۔ اور ایسے نازک موقعوں پر ماں اکثر جذباتی بن کر زیادتی بھی کر بیٹھتی ہے۔ بیٹے کا کام یہ ہے کہ وہ صبر و تحمل اور دانش مندی سے کام لے اور ساتھ ہی ساتھ نہایت حکمت، دل سوزی اور پیار کے ساتھ بیوی کو یہ حقیقت سمجھائے کہ دین نے تمہیں پابند کیا ہے کہ تم سارے حقوق پر میرے حق کو مقدم رکھو، اور مجھے پابند کیا ہے کہ تم مجھے یہ موقع فراہم کرو کہ میں ہر حال میں ماں کے حق کو مقدم رکھ سکوں۔ تو میری مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کرو، اور اس لیے کرو کہ تمہارے مہربان خدا اور رسول کے دین کا تم سے یہی تقاضا ہے۔ مگر بیوی اس ایثار و قربانی کے لیے اسی وقت خوشی خوشی تیار ہو سکے گی جب وہ یہ دیکھے کہ شوہر خالی مطالبے ہی نہیں کرتا بلکہ دل و جان سے میرا خیر خواہ بھی ہے، اور شب و روز یہ کوشش بھی کر رہا ہے کہ وہ میرے لیے سب سے بہتر ثابت ہو۔ نہ روز میں یہ تاثیر ہرگز نہیں ہوتی کہ اس سے دل پگھل جائیں، البتہ وعظ اور تفہیم کی پشت پر جب مخلصانہ عمل کی قوت ہوتی ہے تو پھر سخت سے سخت دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ حکمت اور دل سوزی کے ساتھ اس فہمائش اور دل نواز طرز عمل سے یقیناً ماں کی خدمت و اطاعت کا حق ادا کرنے کی راہ بھی آسان ہوگی، اور گھریلو زندگی کی خوشگوار فضا بھی کوئی تکدر اور بدمزگی پیدا نہ ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ بدمزگی پیدا نہ ہوگی بلکہ اسلامی ہدایات پر مخلصانہ عمل کی برکت سے گھریلو فضا میں قابل رشک خوشگواری پیدا ہوگی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ یہ حقیقت ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دین کا تقاضا ہرگز یہ نہیں ہے کہ آدمی حکمت و دانائی اور جذبہ خیر و صلاح کے تقاضوں کو یکسر نظر انداز کر کے بس کسی نہ کسی طرح تعمیل حکم کا مظاہرہ کرے، بلکہ دین کا مقصود یہ ہے کہ آپ پوری حکمت و دانائی، دل سوزی اور جذبہ خیر و اصلاح کے ساتھ دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور دوسرے متعلقین کے بارے میں بھی نیک توقعات رکھتے ہوئے ان میں خیر کے جذبات ابھارتے رہنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔